بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا پیشاب میں جھاگ کا آنا کتنا خطرناک ہے اور دوائی کے بغیر کیا حل ہے۔ شوگر یا گردوں کی بیماری، آپ نے کبھی غور کیا ہے پیشاب کرتے وقت جھاگ بنتی ہے؟ اکثریت لوگ اس کو نارمل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی جھاگ جسم کی خطرناک بیماریوں کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سوال، کیا دوائی کے بغیر اس مسئلے کا حل ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پیشاب میں جھاگ کیوں بنتی ہے اور یہ کب خطرناک ہو سکتی ہے، کون سی علامات خطرے کی گھنٹی ہے اور گھر میں اس کا قدرتی علاج کیا ہے۔ ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیشاب میں جھاگ کیا ہوتی ہے۔ جب پیشاب تیزی سے گرتا ہے تو ہلکے بلبلے بن سکتے ہیں۔ اگر جھاگ بار بار بنے اور دیر تک ختم نہ ہو، روزانہ یہی مسئلہ ہو، تو پھر یہ جسم کے اندر کسی مسئلے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ پیشاب میں جھاگ کی آنے کی بڑی وجوہات، سب سے عام وجہ ہے پانی کم پینا۔ جب جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے اور جھاگ بن سکتی ہے۔ اس کی علامات: پیشاب کا پیلا آنا یا پیشاب رک رک کر آنا یا پیشاب میں قطرے آنا، پھر اسی طرح منہ کا خشک رہنا، کمزوری، چکر آنا۔ آپ روزانہ مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کریں۔ اکثر لوگوں کو چاہیے کہ وہ دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، یہ ان کے جسم کی ایک ضرورت ہے۔ پانی زیادہ پینا انسان کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور جن لوگوں کو گردوں کا پرابلم ہو ان کے لیے بھی پانی زیادہ استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا گردہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو پروٹیشن پیشاب میں آنے لگتی ہے، یہ جھاگ والے پیشاب کی بڑی وجہ بنتی ہے۔ شوگر کے مریض بھی پیشاب میں جھاگ شوگر کے مریضوں کو بھی پیشاب میں جھاگ آ سکتی ہے، کیونکہ زیادہ شوگر گردوں کو نقصان دیتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو یا بو آتی ہو یا بار بار آپ کو واش روم جانا پڑتا ہو تو یہ انفیکشن بھی وجہ بن سکتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی دوائی کے بغیر قدرتی اور گھریلو علاج بتاؤں گا۔ زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ سب سے آسان علاج یہی ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ تعداد میں استعمال کریں۔ صبح اٹھتے ہی 1 یا 2 گلاس پانی آپ ضرور پئیں۔ اگر شوگر ہے تو اسے کنٹرول میں رکھیں، یعنی ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جس سے شوگر بڑھنے کے چانس زیادہ ہوں۔ میٹھا کم کریں، پھر اس طرح واک کریں اور اپنے وزن کو متوازن رکھیں، یعنی جس سے آپ کا وزن بھی کم ہو اور آپ ورزش وغیرہ کریں، میٹھی چیزیں کم کریں، تو اس سے آپ کا شوگر جو ہے اس کا لیول کنٹرول میں رہے گا۔ پھر اس طرح آپ نے کھیرا، تربوز، نیمبو پانی، ناریل کا پانی، یہ گردوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ روزانہ 20 سے 30 منٹ تک ورزش کریں، اس سے شوگر، بلڈ پریشر اور گردے، یہ تینوں بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس طرح آپ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ احتیاط کریں، تھوڑا سا دھیان آپ اپنے اوپر دیں، تو یہ چیزیں کتنی ایزی ہیں۔ اگر اس کو آپ خود گھر میں استعمال کریں تو اس سے آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اگر میری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔